بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہزاد چغتائی آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہم اب بات کریں گے اپنے پروگرام، ایک مستقل پروگرام جو ہمارا ہے سلگتے چنار. اس میں بشیر صدوزئی صاحب جو ہمارے مستقل مہمان بھی ہیں ان سے بات کریں گے کشمیر کی صورتحال پہ، انڈیا کی صورتحال پہ، کشمیر کے الیکشن پہ، اور وہاں جو پولنگ ہو رہی ہے اور جو وہاں کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور اب تک جو ہے وہاں جو ہے بیس پولنگ نہیں ہو سکی ہے اور بہت ہی چند % وہاں پہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور وہاں پولنگ اسٹیشنوں پہ سناٹا چھایا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. پھر یہ کہ انڈیا کی کچھ معاملات ہیں. انڈیا کی صورتحال ہے. انڈین پریس نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ قطر میں رافیل طیاروں پر ٹریننگ حاصل کرتے رہے. تو اس قسم کے ان کے انڈین لغو الزامات اور بے بنیاد الزامات، اور وہ جو ہے اپنی خفت مٹا رہے ہیں اور جھیپ مٹا رہے ہیں. جو حالیہ ان کو 26 اور 27 فروری کو جو ان کو شکست ہوئی اور ان کی فضائیہ مات کھا گئی، اور خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہم پاکستان سے شکست نہیں کھاتے اور ہمارے نہ طیارے گرتے اور نہ ہماری ایئر فورس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا. بہرحال یہ کہ ہمارا بنیادی جو موضوع ہے وہ تو کشمیر ہے. تو کشمیر پہ ہم یہ ہمارے اپنے مہمان سے بات کریں گے بشیر صدوزئی صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ اب جو وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز الیکشن کی، مطلب ابھی جو وہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے اور جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ تو ہے، لیکن اب یہ جو الیکشن کا سینیریو ہم پوچھیں گے ان سے کہ وہ وہاں پہ کیا ہے. جی بشیر صاحب. اس میں یہ ہے کہ حریت کانفرنس نے نا، وہ جو کشمیر کی تحریک آزادی کی بڑی تنظیم ہے جس میں بہت ساری تنظیمیں شامل ہیں، آل پارٹیز حریت کانفرنس، انہوں نے تو اس کا بائیکاٹ کیا. اس کا بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ کوئی 15% لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس میں جو ہے وہ ایک تو شیخ خاندان کی نیشنل کانفرنس ہے جو بہت پرانی تنظیم ہے کشمیر کی، لیکن جو ہے وہ اب جو ہے نا وہ کشمیر میں اپنی جو حیثیت ہے وہ کھو گئی. اس کے بعد جو ہے محبوبہ مفتی کی ہے اپنا تنظیم، جو مفتی سعید صاحب تھے اپنا ہندوستان کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، بڑے پولیٹیشین تھے، ان کی تنظیم ہے. وہ جو ہے نا وہ دونوں یہ مسلمانوں کی 2 تنظیمیں، 2 پولیٹیکل پارٹیز، کشمیر کی لوکل 2 تنظیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور ایک بی جے پی ہے اور دوسری کانگریس. اب کانگریس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کشمیر کی اپوزیشن ہے، ممکن ہے کسی سطح پہ 1 یا 2% ووٹ لیں، لیکن بی جے پی جو ہے جموں میں، لداخ میں یا ان علاقوں میں جہاں ہندو کی اکثریت ہے وہاں ممکن ہے کچھ اس کی پولنگ ہو. لیکن جو کشمیر کی اوورآل صورتحال ہے، حریت کانفرنس کی کامیابی کی، حریت کانفرنس کی اس اپیل کے بعد کہ کشمیر میں جو ہے نا وہ نیشنل جو الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، لوگوں نے اس کا مکمل ساتھ دیا حریت کے ساتھ اور وہ بائیکاٹ کیا ہے. حالانکہ یہ جو الیکشن ہے نا یہ تو لوکل مسائل حل کرنے کے لیے، یہ تو وہاں عوام کے جو ہے سیوک مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کا کہ خود ارادیت کا جو وہ کنسیپٹ ہے اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. لیکن ہندوستان جب یہ الیکشن کراتا ہے تو اس کا یہ تاثر دیتا ہے دنیا میں کہ یہی رائے شماری ہے کہ لوگوں نے اپنے نمائندے جو ہے وہ چنے ہیں دہلی کے لیے. تو اس کنسیپٹ کو زائل کرنے کے لیے حریت کانفرنس نے بائیکاٹ کیا. لیکن چند سال یا کچھ سال پہلے حریت اس بات پہ قائل تھی کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ بلدیاتی الیکشن ہوں یا وہاں کی جو ہے نا کشمیر اسمبلی کے الیکشن ہوں یا نیشنل اسمبلی کے، اس میں لوگ بھلے پارٹیسپیٹ کریں، اس لیے کہ لوگوں کے مسائل ہیں نا، پانی چاہیے، سیوریج کا نظام چاہیے، بجلی چاہیے، اور سڑکیں چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، صحت چاہیے. تو وہ حکومت میں شامل ہوئے بغیر وہ مل نہیں سکتی. لیکن وہ ان کا کنسیپٹ یہ تھا حریت کا کہ چند سال پہلے تک کہ یہ جو سیوکس مسائل حل کرنے کے لیے جو الیکشن ہو رہے ہیں عوام اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا حق لیں. اور جو آزادی کی تحریک ہے وہ جو ہے نا اس کا دوسرا پس منظر ہے، وہ دوسرا اس کا طریقہ کار. لیکن چونکہ وہ ہندوستان نے جب ایکسپلائٹ کیا ساری دنیا میں کہ یہ جو الیکشن ہم کرا رہے ہیں یہ حق خود ارادیت یا استواء رائے کا متبادل ہے، تو پھر حریت کانفرنس نے ان الیکشن وہ کہتے ہیں ان الیکشن کے بعد حق خود ارادیت کوئی جواز نہیں رہتا. پھر حریت کانفرنس نے اس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور کئی الیکشن سے پہلے ہوتے، اور اس دفعہ بھی جو ہے نا 15% جو ہے نا وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے. 15% کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو
غیر مسلم تھے یا چند جو بھی انڈین نواز جو تنظیمیں ان کے کارکن تھے انہوں نے ووٹ ڈال لیے ہیں. اب یہ نیشنل کانفرنس جو ہے نا وہ کانگریس کا سپورٹ کرتی ہے اور وہ اس لیے کہ شیخ عبداللہ کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ بہت کلوز رہے ہیں نا, تو اس میں وہ ابھی تک کلوزنس ہے ان کی. اور یہ جو محبوبہ مفتی کی ہے یہ جو جماعت ہے ان کا, یہ تو بالکل نیو اسٹیبلش کی تھی وہاں انڈین کی وہاں جو راہ ہے یا جو بھی انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے شیخ عبداللہ خاندان کو کارنر کرنے کے لیے ایک نیا گروپ لائے تھے. جی تو یہ اب یہ دونوں جو ہے نا وہ بہت ہی مودی کی یا اس کی انڈیا کی پالیسیوں کی مخالفت کر رہے ہیں, اس کی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور پاکستان کے ذرا میڈیا میں بھی وہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, لیکن یہ ساری جالی ہیں. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دونوں کے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کہ یہ ان دونوں کو, محبوبہ مفتی کو اور شیخ عبداللہ کو, فاروق عبداللہ کو سامنے لا کر جو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ہے وہ یعنی کہ ایک جعلی اپوزیشن کے طور پہ تو نہیں, یہ جو ہے نا یہ جو انڈیا کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی نورا کشتی ہے کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ آپ کے خیال میں نورا کشتی ہے؟ کشمیر کے عوام نے سمجھ لیا کہ کشمیر کے وہی لوگ ہمدرد ہیں, وہی لوگ جو ہے نا ان کے لیڈر ہیں, وہی ان کے مسیحا ہیں کہ جو کشمیر کے لوگوں کی حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں. جو لوگ یہ بات نہیں کر رہے حق خود ارادیت کی, وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ان کے کاز کو ان کا جو موٹو ہے اس کو جو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس لیے محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کی جماعت کو کشمیر کے لوگوں نے اسی طرح ریجیکٹ کیا ہے جس طرح کانگریس اور بی جے پی کیا تھا. اور ان دونوں میں جو انڈین نواز جو انڈیا کی نیشنل پارٹی ہیں یعنی بی جے پی یا کانگریس اور یہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کی جو جماعتیں, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اچھا, میں تھوڑی سی قطع کلامی ہوتی ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہاں پہ 15% سے بھی زیادہ یعنی 20 پولنگ تو ہو ہی نہیں رہی, 15% سے زیادہ نہیں ہو رہی, 15% سے کم وہاں پولنگ ہو رہی ہے اور جو مسلمان ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے, تو پھر یہ کیسے وہاں پہ جو ہے یہ نیشنل کانفرنس اور یہ دوسری جو پرو دہلی جماعتیں ہیں یا پرو مودی جماعتیں ہیں یا میں ان کو پرو ہندو جماعتیں بھی کہوں گا, یہ کیسے وہاں پہ جیت جاتی ہیں؟ اور وہاں ایک دوسرا سوال, میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ وہاں ہندوؤں کی کتنی سیٹیں ہیں کشمیر اسمبلی میں اور دہلی میں ہندوؤں کی کتنی سیٹیں ہیں اور دہلی میں کتنی سیٹیں ہیں ہندوؤں کی, کیونکہ اکثریت تو وہاں پہ مسلمانوں کی ہے, تو یہ ہندو کیسے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں, یہ اصل میں ہندو اور مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے جی. ریاست کے اندر جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے ہندوؤں میں سے بھی, سکھوں میں سے بھی, عیسائیوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ریاست کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. اب اس کو کشمیر کو ریاست مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ انہوں نے جو نعرہ لگایا آزادی کا وہ اپنی جگہ وہ, لیکن وہ کشمیری ہیں. چونکہ جو اکثریت ہوتی ہے, اکثریت کی بات جو ہے نا وہ زیادہ عوام میں جاتی ہے, تو مسلمان چونکہ کشمیر میں اکثریت میں تو ان کی حوالے سے وہ جہاں نہیں, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندو بھی کشمیر کی آزادی کے حامی ہیں, لیکن ہندو میں سے بھی سکھ بھی حامی ہیں, ہندو میں سے بھی کچھ لوگ اگر اکثریت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور وہاں کی آئیڈینٹیفیکیشن شناخت کی بات کرتے ہیں. اور سکھوں میں بھی ایسے لوگ ہیں, عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں, بدھسٹ ہیں, لداخ کشمیر کے لیے سب ایک ہیں, کشمیر میں رہنے والے کشمیر کے لیے ایک ہیں. وہ ایک ریاست ہے, ایک جو ہے نا وہ ایک ریاست رہی ہے, خود مختار ریاست رہی ہے اس سے پہلے 47 سے پہلے. تو وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ یہ پرسپشن تھوڑا سا کہ بھائی خالی مسلمان, جب ایسا نہیں, کشمیر وہ مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ سب کا ہے. ہاں, بہت سارے ہندو جو ہے نا وہ وہاں رہنے, بہت سارے ہندو جو ہے نا بی جے پی کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. برائٹ مائنڈ ہوں گے نا بہت سارے لوگ, سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں, اور بہت سارے جو ہے نا وہ سکھ ہیں, بہت سارے عیسائی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس, بھارتیہ جنتا پارٹی ہوئی یا دوسری جو بھارت کی تنظیمیں ہیں, وہ ان کی پالیسیاں کشمیر کے حوالے سے درست نہیں ہیں. اور کشمیر کا جو انٹرنیشنل جو ریکگنائز جو اس کا مسئلہ ہے, حق خود ارادیت تسلیم کی ہے قوم متحدہ نے, وہ ان کو ملنا چاہیے. تو اس میں اگر اکثریت نہیں ہے لیکن اقلیت میں بھی کچھ لوگ صحیح, لیکن وہ ہندو اور اس میں سکھ, اس میں عیسائی اور دوسرے لوگ جو کشمیر میں رہ رہے ہیں وہ بھی اس بات پہ قائل ہیں کہ کشمیر میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. بھارت آرمی جو ظلم و ستم کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے.
اور کشمیر کے لوگوں کا جو مطالبہ ہے بھائی ان کی بات آپ مانیں نا, ان کی بات یہ مانیں بھائی ٹھیک ہے ان کو ووٹ کا حق دے دیں, ان کا ووٹ یہ حق دے دیں, ان سے پوچھیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو پاکستان کے ساتھ ووٹ کا حق تو اب دیا ہوا ہے نا, الیکشن ہو رہے ہیں. نہیں یہ نہیں, اس ووٹ کو آپ نہیں مانتے, یہ نہیں, اس کو کشمیری بھی نہیں مانتے. یہ جو ووٹ ہیں یہ وہاں کے مقامی مسائل حل کرنے کے لیے ہیں, یہ سڑکیں بنانے کے لیے, یہ جو ووٹ ہیں اسکول کے لیے, راستے ہسپتالوں کے لیے, ٹرین سڑکوں چلانے کے لیے, بس سروس چلانے کے لیے. یہ ووٹ تو ووٹ کا تعلق اس سے ہے. اصل جو ووٹنگ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ جو ہے نا آپ کیا چاہتے ہیں, جی جی, آپ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ جو ہے نا آپ کی کیا رائے ہے آزادی کی حوالے سے. تو 1947 سے آج تک بر صغیر تو آزاد ہو گیا, اپنا انگریز چلے گئے یہاں سے, پاکستان بن گیا, ہندوستان بن گیا, بھارت بن گیا, اس کے بعد چلو بنگلہ دیش بھی ایک ملک. تو کشمیر کے لوگ ابھی وہیں 1947 میں لٹکے ہوئے ہیں, 1947 میں 72 سال سے اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں انگریز بر صغیر چھوڑ کے گیا تھا, اور یہ طے کر کے گیا تھا کہ ان کی ابھی مسئلہ حل ہونا ہے, لیکن نہیں حل ہوا, اور ان کو مار مار کے 6 سے 7 لاکھ لوگ قتل کر دیے اسی بات پہ کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں رائٹ دو. وہی رائٹ دو جو گاندھی نے مانگا تھا, جو قائد اعظم نے مانگا تھا, وہی رائٹ جو ہے نا کشمیر کے لوگ مانگ رہے ہیں. لیکن اس بنیاد پہ ان کو یہ حق مانگنے پہ ختم کر دیا جا رہا ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے نا. آج یہ جو ہندوستان الیکشن کرا رہا ہے, یہ جو لوگ جائیں گے, فاروق عبداللہ بیچ میں ضمنی الیکشن میں اس نے سری نگر شہر میں 5000 ووٹ لیے تھے, ہار گئے تھے, نہیں جیتے تھے 5000 ووٹ, 5000 ووٹ لے کے سری نگر اسمبلی میں پہنچے. فاروق عبداللہ, شیخ عبداللہ کے صاحبزادے, جو کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے, جو واقعی بہت بڑے لیڈر ہیں. کوئی الیکشن کے رول نہیں ہے کہ کم از کم اتنے ووٹ پڑے تو نہیں, یہ تو کہیں بھی نہیں, یہ تو کہیں تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے نا. مطلب جو مجھے یاد ہے بلدیاتی الیکشن ایک دفعہ ہوئے تھے کراچی میں, تو ایک آدمی 5 ووٹ لے کے جیت گیا تھا. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے نا, جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے اس میں جتنے زیادہ ہیں, تو لوگ آئے ہی نہیں, ووٹ پولنگ اسٹیشن پہ آئے ہی نہیں. تو شیخ فاروق عبداللہ صاحب, ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب 5000 ووٹ لے کے لوک سبھا کے ممبر ہو گئے, اور وہ جا کے وہاں تقریریں کر رہے تھے. اب بھائی سری نگر شہر میں جہاں کے سویلائزیشن کا یہ عالم ہے کہ یہ شہر جو ہے نا وہ 1947 میں بھی ایک سویلائز شہر تھا, اس سے پہلے بھی اس کی اپنی ایک تاریخ ہے قبل از مسیح کے, اور وہاں کے لوگ صنعت میں, عرفت میں, تجارت میں, اپنا علم میں, کلچر میں بہت زیادہ باشعور ہیں. وہاں کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. جہاں 1,60,000 ووٹ میں سے 5000 ووٹ ملے آپ کو, اور آپ جو ہے نا وہ اسمبلی میں جا کے جو ہے نا کہہ رہے ہیں میں جیت گیا. جیسے ہمارے بلوچستان میں وہ 500 ووٹ لینے والا ان لوگوں کا نمائندہ ہوں, انہوں نے کہا میں ان لوگوں کا نمائندہ ہوں. تو اس کی نمائندگی کی کیا حیثیت ہے؟ جی ہاں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اب یہ آج جو ہے نا وہ سری نگر میں یا مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جموں کا جو سائڈ ہے یا پیر پنجال کا کچھ حصہ ہے, کشمیر اصل میں تقسیم ہے نا جغرافی اس میں. تو ایک جو ان کا وہ ہے اپنا ہمارا ایک پیر پنجال میں پہاڑی سلسلہ ہے نا, اس کا کلچر زبان الگ ہے. جموں جو ہے نا وہ الگ ہے, لداخ الگ ہے, کشمیر الگ ہے. کشمیر مین سری نگر اور وادی کے جو کچھ علاقے. تو جموں میں جو ہے وہ تو بی جے پی ممکن ہے کچھ سیٹیں نکال لے, اور اس کی جو ریشو ہے وہ بھی ممکن ہے کچھ زیادہ ہو. لیکن پیر پنجال اور سری نگر یعنی وادی کشمیر, اس میں جو ہے نا وہ 5 سے 10% سے زیادہ ہے اس الیکشن میں ووٹ نہیں پڑیں گے. اور اگر 5% کے یا 10% کے 8% کے ووٹ لینے والے کسی بھی نمائندے کو اگر وہ کہا جائے کہ جو نیشنل اسمبلی میں وہ کوئی ان لوگوں کی نمائندگی کرنے کے بعد کوئی ایسی پالیسی بنائے جو ان کی قسمت کا فیصلہ ہو, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, اور دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی, کشمیری بھی تسلیم نہیں کرے گی. جی ہاں, یہ تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں ایک کٹ پتلی حکومت اور ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئے گی, جو کہ دہلی کی جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملائے گی, اور جو دہلی اقامت دے گا وہ بجا لائے گی. اور یہ صورتحال ہے, اور بشیر صاحب نے اتنا اچھا تجزیہ کیا ہے وہ کشمیر کے الیکشن کا, اور یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ 15% سے زیادہ ووٹ کبھی پڑے ہی نہیں. اب 15% ووٹ پہ پارلیمنٹ بھی وجود میں آ رہی ہے, حکومت بھی وجود میں آ رہی ہے, تو بہرحال یہ اس کو ایک المیہ ہی کہہ سکتے ہیں. اچھی گفتگو رہی بشیر صاحب سے, آپ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.